بھارت کے پاس کشمیر پر غاصبانہ قبضے کا کوئی جواز نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے مودی سرکار کشمیریوں کو نشانہ بنانے کے لیے تیاریوں میں ہے۔ بطور سفیر کشمیر کے عوام کی آواز دنیا کے ہر فورم پر اٹھانے کا اعلان۔ پارٹی کو بھارتی بربریت کے خلاف انسانی حقوق کی تنظیموں کو متحرک کرنے کی ہدایت۔ Kashmir is a very tough situation. And we're talking about, this has been going on for decades, but there's tremendous problems between those two countries, as you know, and I will do the best I can to mediate or do something. کشمیر درینا پیچیدہ اور حل طلب مسئلہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ایک بار پھر ثالثی کی پیشکش۔ کشمیر میں پابندیوں اور گرفتاریوں پر بھی اظہار تشویش، کہا معاملے پر پاک بھارت سربراہان سے رابطے میں ہے۔ آئندہ ہفتے فرانس میں نریندر مودی سے بھی بات کروں گا۔ ہم شکر گزار ہیں صدر ٹرمپ کے کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس ارادے کو دہرایا ہے جو انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ثالثی کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر کی مسئلہ کشمیر سے متعلق پیشکش پر پاکستان کا خیر مقدم۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ٹرمپ کی پیشکش معاملے کی سنگینی کو ظاہر کرتی ہے۔ بھارت کی آبی جوہریت سب کے سامنے ہے۔ عالمی عدالت انصاف میں جانے کا فیصلہ جلد ہوگا۔ وزیر خارجہ کا ڈنمارک اور سویڈن ہم منصب سے رابطہ، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ ہمیں تو زخم لگی ہے، جب ہم ٹھیک ہو گئے تو انشاءاللہ ہم پھر سے نکلیں گے۔ قبرستان بنانے پر تل گیا۔ کرفیو کا 70واں روز، چپے چپے پر فوج تعینات۔ بھارتی درندگی سے تنگ آ کر کشمیری خواتین نے خود کو گھروں میں قید کر لیا۔ ضلع بارہمولہ میں نام نہاد سرچ آپریشن، فائرنگ سے ایک شہری شہید، متعدد زخمی۔ کڑے پہرے بھی کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتے، نہتے شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ غاصب فوجیوں نے مظاہرین پر گولیاں برسا دی۔ مقبوضہ کشمیر میں بدترین انسانی المیہ پیدا ہو گیا ہے۔ 1.5 کروڑ لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ ہر گھر کے سامنے ایک فوجی کھڑا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی امور کشمیر کو بریفنگ۔ بتایا بھارت پلوامہ 2 کرنا چاہ رہا ہے۔ بھارتی فوج نے 4000 سے زائد لوگوں کو جیلوں میں منتقل کر دیا ہے۔ یونیسیف کی جانب سے بھارتی اداکارہ پریانکا چوپڑا کو امن کا سفیر مقرر کرنے پر وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شہری مظاہری برہم۔ جنگ کو بڑھاوا دینے والی کو اقوام متحدہ کیسے سفیر بنا سکتا ہے؟ پریانکا کو بطور خیر سگالی سفیر برطرف کرنے کا مطالبہ۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی بھی مسئلہ کشمیر پر بول اٹھے۔ برطانیہ کو کشمیر مسئلے کی جڑ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں برطانیہ برِ صغیر سے جاتے وقت جان بوجھ کر یہ زخم خطے میں چھوڑ کر گیا تاکہ کشمیر میں مسئلہ چلتا رہے۔ بھارت سے کشمیر میں مظالم بند کرنے کا مطالبہ۔ مودی سرکار جنگی جنون میں پاگل، آبی جاری حد پر اتر آئی۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ کے مقام پر سیلاب، 1,09,000 کیوسک پانی کا ریلا۔ 12 دیہات زیر آب آ گئے، سینکڑوں ایکڑ فصلیں تباہ۔ جلال پور پیروالا اور دریائے جہلم کے کنارے مقیم آبادیوں کو وارننگ جاری۔ کوٹری بیراج پر سیلاب، متعدد دیہات ڈوب گئے۔ بدبخت میئر ہے وہ، اس بدکار سے بات کرنا ہی بیکار ہے۔ وسیم اختر کا نام ECL میں ڈالا جائے۔ سارے الٹے پلٹے کام کیے، پارک بیچ دیے، گراؤنڈ بیچ دیے۔ کوئی ایک آدمی بتا دے مجھے کوئی عوام کے فائدے کا کام کیا ہو۔ کراچی میں صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات، جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگ گئے۔ گٹر کا پانی بھی سڑکوں پر جمع۔ شہر کو صاف کرنے کے بجائے موجودہ اور سابق میئر کراچی میں لفظی جنگ چھڑ گئی۔ ایک دوسرے پر الزامات کے انبار لگا دیے۔ مصطفیٰ کمال نے میئر کراچی کا نام ECL میں ڈالنے کا کہا تو میئر کراچی نے مصطفیٰ کمال کو قبضہ مافیا کا سرغنہ قرار دے دیا۔ صدر حکومت نے میئر کراچی اور وفاقی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ وسیم اختر نے وفاق سے رقم کے بجائے عوام سے ٹیکس نہ لینے کا کہا۔ لگتا ہے میئر صاحب تحریک انصاف کے ایجنڈے پر ہیں۔ وزیر اطلاعات سعید غنی کی تنقید۔ علی زیدی پر بھی پوائنٹ سکورنگ، کہا الزام لگا دیا بارش ہوگی تو پانی بھی جمع ہوگا۔
میئر کراچی وسیم اختر اور وفاقی وزیر علی زیدی بنے آج نیوز کے مارننگ شو کے مہمان۔ میئر کراچی وسیم اختر نے ایک بار پھر اختیارات کا رونارو دیا۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے بھی وسائل کی کمی کا شکوہ کیا۔ کراچی میں بارش کے دوران کرنٹ لگنے سے ہلاکتیں۔ ورثہ کا ڈیفنس میں کے الیکٹرک کے مرکزی دفتر کے باہر شدید احتجاج۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمانی کے الیکٹرک کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ اموات کے الیکٹرک کی غفلت کا نتیجہ ہے، متاثرین کو معاوضہ دلوانی کا مطالبہ۔ کراچی میں صفائی کون کرے گا؟ بڑے لڑتے رہ گئے، بچوں نے کچرا اٹھانے کا بیڑا اٹھا لیا۔ لیاقت آباد میں اسکول کے بچے علاقے سے کچرا اٹھانے لگے۔ یہاں کوئی صفائی نہیں کرواتا، یہاں اتنی گندگی ہوتی ہے، یہاں ہمارے اسکول کا یہ پورا کچرا پڑا ہوا ہے۔ وزیراعظم عمران خان سے گورنر سندھ عمران اسماعیل کی ملاقات۔ کراچی میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت۔ کلین کراچی مہم پر بھی گفتگو۔ پی ٹی آئی رہنما جام فاروق علی بھی ملاقات میں موجود تھے۔ سندھ کی سیاسی صورتحال پر غور۔ پاکستان کو پولیو سے پاک کرنے کا مشن۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس۔ انسداد پولیو مہم مؤثر انداز میں چلانے کی ہدایت۔ مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کا وزیر اعظم عمران خان کو خط۔ پاکستان میں بڑھتے پولیو کیسز پر اظہار تشویش۔ احساس پروگرام کے لیے ڈیلیوری یونٹ قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ چین کا جنرل قمر جاوید باجوہ کو خراج تحسین۔ پاکستان کے آرمی چیف غیر معمولی لیڈر ہے۔ پاک چین تعلقات میں جنرل قمر جاوید باجوہ کا کردار مثالی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کا بیان، کہا پاکستان کے استحکام کے لیے پر امید ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اتحاد تنظیمات مدارس کے طلبہ کی ملاقات۔ 13 طلبہ اور طالبات نے اعلیٰ پوزیشن حاصل کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے پوزیشنز حاصل کرنے پر طلبہ کو مبارکباد دی۔ کہا ہماری خواہش ہے کہ دینی مدارس دنیاوی علوم میں بھی صف اول پر رہیں۔ وفاقی حکومت سے بھی نیب سے نالا۔ نیب کی منمانیاں اب مزید نہیں چلیں گی۔ پلی باغین ضمانت اور سرکاری افراد کے خلاف کیسز سے متعلق نیب قانون میں ترامیم شروع۔ وزیر قانون فروغ نسیم کہتے ہیں جج ارشد ملک کیس سے متعلق سپریم کورٹ کی ہدایت پر عمل کر رہے ہیں۔ چودھری شوگر ملز کیس میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے ریمانڈ میں 14 دن کی توسیع۔ مریم نواز کے پیشی کے دوران لیگی کارکن آپے سے باہر ہو گئے۔ ججز گیٹ سے احاطہ عدالت میں داخل ہونے کی کوشش کی، پولیس سے ہاتھا پائی۔ آمدنی سے زائد اثاثہ کیس میں اپوزیشن لیڈر پنجاب حمزہ شہباز کے جسمانی ریمانڈ میں 14 دن کی توسیع کر دی گئی۔ ظلم کی رات ختم ہونے والی ہے، حمزہ شہباز کی غیر رسمی گفتگو۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت نیب ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس۔ 10 نئی انکوائریز اور 2 انویسٹیگیشنز کی منظوری دے دی۔ وائٹ کالر مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانا ولین ترجیح ہے، چیئرمین نیب پرعزم۔ کشمیر کی آزادی تک بھارتی چینلز مکمل بند رہیں گے۔ کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن نے لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران بھارتی چینلز کے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ غیر قانونی طریقے سے نشر ہونے والی نشریات کو روکنے کے لیے کمیٹی بنانے کا مطالبہ۔ شکارپور میں گلوکار جگر چانڈیو کی بازیابی کے لیے پولیس کا ایکشن۔ مقابلے کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہید ڈی ایس پی خان پور راؤ شفیع کی نماز جنازہ سکھر میں ادا۔ پولیس حکام اور اہل خانہ کی شرکت۔ راولپنڈی میں ڈاکوؤں کا راج۔ روزانہ 1 درجن سے زائد شہری موبائل فون اور قیمتی اشیاء سے محروم ہونے لگے۔ ایک سال میں 1000 ڈکیتی کی وارداتیں بھی رپورٹ۔ تھانہ کلچر میں بھی تبدیلی نہ آ سکی۔ شہریوں کا پولیس اور حکومت کے اقدامات پر عدم اطمینان کا اظہار۔ گورنمنٹ کے آنے کے بعد کسی چیز میں جو ہے نا کمی نہیں نظر آئی، کرائم میں کمی نہیں آئی۔ چوری بھی کرائم میں اضافہ ہوا ہے
اور کسی غریب بندے کی کسی جگہ کوئی بھی نہیں سنتا. کراچی میں دوہرے قتل کی واردات. کالا پل پر گھر سے خاتون اور مرد کی لاشیں برآمد. خاتون کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا ہے. مرد کو پھندا لگا کر مارا گیا. ابتدائی تحقیقات کے مطابق شوہر نے بیوی کو قتل کر کے خودکشی کی. پشاور پولیس کی بڑی کارروائی. جعلی کرنسی کا دھندا کرنے والے 2 ملزمان دھر لیے. کرنسی تیار کرنے والی مشین، NS پرنٹنگ فلم، 29 نوٹ بنانے کی پلیٹس برآمد. مہنگائی میں پسے عوام کے لیے ایک اور مشکل. پرانے کپڑوں پر بھی 10% ریگولیٹری ڈیوٹی عائد. کام ختم ہو کر رہ گیا. RD کے بجائے فکس ٹیکس عائد کیا جائے. دکانداروں کی دہائی. لنڈا ہے، یہ لنڈا کے تو اس پہ ٹیکس ہونا نہیں چاہیے کیونکہ سیکنڈ ہینڈ کلوتھنگ ہے. یہ باہر سے مال آتا ہے. یہاں پہ لوگ اب وہ لوگ لیتے ہیں، سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو نیا خرید نہیں سکتے. پہلے دیکھیں بنڈل ہمارے پاس آتا تھا 10,000 کا ایک مثال کے طور پہ. اب وہی بنڈل ہمیں 14,500 کا پڑ رہا ہے. ابھی قومی ٹیم کی کوچنگ کے لیے درخواست نہیں دی. پری سیزن کیمپ کے کمانڈنٹ مصباح الحق کی میڈیا سے گفتگو. اور قومی کھلاڑی حسن علی دلہنیاں بھی لائے. دبئی میں نئے نویلے جوڑے کی ظہرانے میں شرکت. سامع آرزو نے دونوں ممالک کی عوام کی محبتوں کا شکریہ ادا کیا. نئے جوڑے کا ولیمہ 2.5 ماہ بعد پاکستان میں ہوگا. جیٹھے اور شدید زخمی جو ہیں ان کی حالت کیسی ہے؟ جی بالکل. اب سے کچھ ہی دیر قبل جو ہے نامعلوم افراد کی جانب سے تھانہ سبزی منڈی کی حدود پر ایک ناکے پہ فائرنگ کی گئی جس میں 2 پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں جبکہ ایک پولیس اہلکار جس کی ٹانگ پر گولی ماری گئی وہ شدید زخمی ہے اور کنگ ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا ہے. جب ہماری پولیس ذرائع سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ پولیس اہلکاروں کو ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا ہے. یہ ایسا نہیں لگتا کہ کوئی ڈکیت گروپ ہے. یہ پروفیشنل جو ہے دہشت گرد بتائے جاتے ہیں اور خوف و ہراس پھیلانے کے لیے اس افسوسناک واقعے کو کیا گیا ہے. ایک زخمی پولیس اہلکار جو ہے اس کی ٹانگ میں گولی لگی ہے، اس کا علاج کیا جا رہا ہے جبکہ 2 پولیس اہلکار جو ہے پولیس ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ شہید ہو چکے ہیں. ان کو یہ جو پولیس اہلکار تھے تھانہ جو ہے سبزی منڈی میں یہ تعینات تھے اور ان کا جو اہلکار تھے بم جو سکینرز ہوتے ہیں وہاں پر اس پر یہ ٹھیک ہے. عثمان مظفر بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. اور اب ذکر وزیراعظم کے مقبوضہ کشمیر سے متعلق اہم بیان کا. وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مودی سرکار کشمیریوں کو نشانہ ستم بنانے کی تیاریوں میں ہے. پیروں تلے روند رہی ہے. وزیر اعظم بطور سفیر کشمیریوں کی آواز بن گئے. وزیر اعظم کا مودی کو عالمی سطح پر ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ. کہا مودی سرکار کشمیریوں کو نشانہ ستم بنانے کی تیاریوں میں ہے. بھارت کے پاس کشمیر پر غاصبانہ قبضے کا کوئی جواز نہیں. بطور سفیر کشمیر کے عوام کی آواز دنیا کے ہر فورم پر اٹھاؤں گا. پی ٹی آئی انسانی حقوق کی تنظیموں کو متحرک کرے. وزیر اعظم نے ہدایت جاری کی کہ تحریک انصاف نیو یارک میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت کے خلاف کمیونٹی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو متحرک کرے اور جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر بھارتی وزیر اعظم کے خلاف بھرپور احتجاج کی تیاریاں کریں. اب آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر ایک بار پھر ثالثی کی پیشکش کر دی ہے. وہ کہتے ہیں عمران خان اور نریندر مودی دونوں میرے دوست ہیں لیکن آپس میں ان کی And I will do the best I can to mediate or do something. Complicated situation. مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے امریکی صدر پرعزم ایک بار پھر ثالثی کی پیشکش کر دی. And I will do the best I can to mediate or do something. Great relationship with both of them, but they are not exactly friends at this moment. Complicated situation. A lot has to do with religion. Religion's a complicated subject. امریکی صدر نے بھارتی وزیر اعظم بات کرنے کا بھی اعلان کیا. And Kashmir is a very complicated place. You have the Hindus and you have the Muslims, and I wouldn't say they get along so great. امریکی صدر نے پابندیوں اور گرفتاریوں پر تشویش کا اظہار کیا. امریکی صدر کی پیشکش کا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی خیر مقدم کیا اور کہا ٹرمپ کی پیشکش معاملے کی سنگینی کو ظاہر کرتی ہے. وزیر خارجہ نے دیگر ممالک کے وزراء خارجہ کو بھی ٹیلی فون کیا.
امریکہ کی ثالثی پیشکش پر وزیر خارجہ کا خیر مقدم۔ آج نیوز سے گفتگو میں کہا ٹرمپ کی پیشکش معاملے کی سنگینی اور ان کی سنجیدگی کو ظاہر کرتی ہے۔ کہ مجھے علم ہے کہ انہوں نے جب پہلی مرتبہ کہا تو بھارت نے بڑا ایک شدید رد عمل دیا، اس کے باوجود انہوں نے پھر پیشکش کی ہے۔ اب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں اندازہ ہے کہ صورتحال کتنی سنگین ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سویڈن، آئیوری کوسٹ، ناروے اور ڈنمارک کے وزراء خارجہ سے بھی الگ الگ رابطے کیے اور کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں یک طرفہ اقدامات کر کے جنوبی ایشیا کے امن کو خطرات سے دوچار کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بدترین انسانی المیہ پیدا ہو گیا ہے، ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے سینٹ کی کشمیر کمیٹی کو بتا دیا۔ سینیٹر رحمان ملک نے حکومت سے